ہے اس کا شوہر، یہ بھی ہے مشرکہ، یہ بھی ہے مشرک، یہ بھی ہے کافرہ اور یہ بھی ہے کافر۔ لیکن جب رسول کائنات نے زبان وحی ترجمان سے سلسلہ تبلیغ اسلام شروع کیا، آواز رسالت دونوں کے کانوں تک پہنچی، بیوی کے کانوں تک بھی اور شوہر کے کانوں تک بھی، لیکن بیوی کے ظلمت کدائے دل میں نور اسلام کی کرن چمکی اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، یعنی مسلمان بن گئی۔ مگر شوہر ختم اللہ علی قلوبہم کے تحت اسی طرح کافر رہا، اسی طرح مشرک رہا۔ بیوی مسلمان بن گئی، صاحبان علم کچھ احباب حیرانیت سے دیکھنے لگ گئے ہیں، تاریخ کے دامن میں ایسا ہے کہیں بیٹی مسلمان بن گئی، باپ کافر رہ گیا۔ دامن تاریخ میں یہ موجود ہے کہ کہیں بیٹی مسلمان بن گئی اور باپ فتح مکہ تک کافر رہ گیا۔ نہیں، ابھی پھر بھی کچھ نوجوان آئینہ حیرت بنے ہوئے ہیں۔ میں تو لفظ میں گزرنا چاہتا تھا، بابا صرف مسلمان ہی نہیں بنی بلکہ رسول کی ازواج مطہرہ میں داخل ہو گئی۔ ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں بی بی ام حبیبہ مسلمان بن کر رسول کا حرم بن گئی اور اس کا باپ ابو سفیان فتح مکہ تک جیسے کافر تھا ویسے کافر رہا۔ اور حیدر اسی طرح کہیں بہن مسلمان بن گئی اور بھائی کافر رہ گیا، یہاں بیوی مسلمان بن گئی، شوہر کافر رہ گیا۔ اب تمام علماء ملت اسلامیہ سے ہر ایک سامنے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ آیا کلمۃ الاسلام پڑھ لینے کے بعد بیوی کو شوہر سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں تجھ سے علیحدگی اختیار کر رہی ہوں، یا تو مجھے اب طلاق دے دے، میں تیرے گھر ایک لمحہ بھی اب نہیں رہ سکتی؟ نہ، کہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر کائنات کے پاک رسول کا نام اس کی زبان پر آیا اور ادھر ناپاک رشتہ خود بخود ختم ہو گیا۔ اب یہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی بیوی نہیں رہی اور وہ اس کا شوہر نہیں رہا۔ معلوم ہوا کہ مسلمان عورت ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کافر کے، کسی مشرک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ یہاں تک لا کر میں ذرا رک رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی سعی کروں گا۔ اب میں جہاں یہ جو فکرہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم شیعان محمد و آل محمد کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی یہاں آ کر نبی بنا نہیں۔ صاحبان علم، اسی فکرے میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا ہے۔ ہمارا نبی یہاں آ کر 40 سال کے بعد نبی بنا نہیں۔ کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم ہر دم منتظر دم تھا، لیکن میں اس دم بھی نبی تھا۔ تو یہاں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہمارے رسول کائنات کا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے سلام اللہ علیہا سے نکاح
ہوا آپ نبی تھے. جب آپ کا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوا، ہمارے ایمان کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق آپ نبی تھے. جب اللہ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارکہ سے آپ کو اولاد عطا فرمانے کا سلسلہ جاری کیا، خواہ بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی، آپ نبی تھے. کمال ہے صاحبان علم. آپ اس وقت بھی خواہ شہزادہ ملا خواہ شہزادی ملی، رسول پاک اس وقت بھی نبی تھے. تو جب ہمارے نبی کی ایک امتی خاتون، ایک امتی عورت ایک سیکنڈ کے لیے ایک کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اگر بطول کے علاوہ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ کے علاوہ اور بھی رسول کی بیٹیاں ہوتی تو کسی کافر زادے کے نکاح میں کیسے؟ بڑی مہربانی. اگر کہا جائے کتب میں ہے تاریخ ایک سمندر ہے، تاریخ ایک کلزم ہے، سمندر کے دامن میں ہر شے ہے، اب تو یہ تو غوطہ زن پر منحصر ہے کہ وہ غوطہ لگا کر آیا خذف لے کے آتا ہے یا کچھ اور دامن میں لے کے ابھرتا ہے. تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا تھا، اب اسی سلسلے کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. چونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک مسلمان عورت ایک کافر کے نکاح میں لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں رہ سکتی، تو ہم یہ کہنے کا پورا پورا حق رکھتے ہیں کہ وہ قلم جو 1400 سال سے فکر ملوکیت کا حق ادا کرتا چلا آ رہا ہے، وہ زبان جو دسترخوان ملوکیت کی چوسی ہوئی ہڈیوں سے ان کی نمک حلالی کا حق ادا کرتے ہوئے یہ کہتی چلی آ رہی ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد. حضرت ابو طالب صاحب اسلام نہ تھے یا صاحب ایمان نہ تھے. میں آج کی گفتگو میں ایمان ابو طالب کو سامنے نہیں رکھ رہا، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مؤرخ یا جو مقرر یہ لکھتا یا کہتا چلا آ رہا ہے کہ ابو طالب صاحب اسلام نہ تھے، ہم ان سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ابو طالب کا حرم اسد کی دختر، عبد المطلب کی بہو، ہاشم کی پوتی، حسنین کی جدہ، حیدر و صفدر علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کا اسلام کب سے ہے؟ حضور میری گزارش یہی ہے کہ جو مسلمان کسی کی فکر کو اپنا کر نسل در نسل یہ فکر دیتے چلے آ رہے ہیں کہ ابو طالب صاحب اسلام نہ تھے یا صاحب ایمان نہ تھے، میں ابھی ان پر گفتگو، ان کے اسلام و ایمان پر گفتگو نہیں کر رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب کا حرم آپ کی زوجہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا اسلام کب سے ہے. لیکن یہاں دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ اسلام کب سے ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ آیا مسلمان بنی
دوسرا پہلو یہ ہے کہ آیا یہ سیدہ مسلمان بنی یا جب سے تھی، تب سے صاحب اسلام تھی؟ تو آج میں پہلا پہلو لے رہا ہوں، زندگی رہی تو کل دوسرے پہلو کو لے کر میں انشاءاللہ آگے بڑھ سکوں گا۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا اسلام کب سے ہے؟ لیجئے کیسٹس گواہی دیتے رہیں گے، لائبریریاں یہاں موجود ہیں۔ کتاب کا نام گلفام ممبر سے لے رہا ہے، میرے بڑے بھائیوں کی یعنی دوسرے علماء عامہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الفصول المہمہ، حضرت علامہ ابن صباغ مالکی کی لکھی ہوئی۔ میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں، عربی میں ہے کہ اس سیدہ کا اسلام کب سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں کانت فاطمہ بنت اسد من السابقات الی الایمان بمنزلۃ الام من النبی، کہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کا اسلام ان خواتین اسلام کی طرح ہے جنہوں نے سب سے پہلے رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھا۔ میرے معظم مکرم سامعین، میں نے اہل تشیع کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، علماء سواد اعظم کی کتب میں سے۔ یہ بچہ ذرا آرام سے بٹھائیں، درود پڑھیں، صلوات۔ ہاں، کوئی کتب میں سے اس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد ان خواتین اسلام میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمۃ الاسلام پڑھا۔ اس کے بعد علامہ ابن صباغ مالکی لکھتے ہیں کہ کوئی میرے متعلق یہ نہ سوچنے لگ جائے کہ میں نے علی کی ماں کے متعلق یہ کلمات کیوں ادا کر دیے یا کیوں لکھ دیے۔ یہ صرف علی ہی کی ماں نہیں، یہ صرف علی ہی کی ماں نہیں، بمنزلۃ الام من النبی، پوری کائنات کی عورتوں میں سے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بعد واحد فاطمہ بنت اسد ہے جسے کائنات کا نبی ماں کہہ کے سلام کرتا تھا۔ بڑھیا